کی جو کیفیات ہیں، جیسے انسان غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، رنج کی حالت میں، یہ اس کی کیفیات جو ہیں، دیکھتے ہیں آپ، انسان کا غصہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، لیکن انسان تو اتنا ہی رہتا ہے۔ انسان کی خوشی گھٹتی اور بڑھتی ہے، مگر انسان تو اتنا ہی رہتا ہے۔ یہ کیفیات کے اندر گھٹتا اور بڑھتا ہے، مگر جو اس کی باڈی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے، میں یہاں نقطہ بتلا دوں کہ امام ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان اگر قابل تقسیم قرار دے دیا جائے تو یہ بتلائیے کہ ایمان جتنا گھٹتا جائے گا اس کی جگہ پر ریپلیس کیا چیز ہوتی جائے گی جو ایمان کے مقابل میں ہے۔ نقطہ سمجھ لیجیے آپ، میں اس لیے بتلا رہا ہوں میں یہ بات کہ امام ابو حنیفہ کی ذہانت اور ذکاوت خوب سمجھ میں آ جائے آپ کے۔ ایمان اگر گھٹ رہا ہے، مثلا یہ میرا ایک اتنا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں اگر کمی آئے گی 50%، تو 50% اس جگہ پہ کیا چیز آئے گی؟ ظاہر ہے کہ جو ایمان کے اپوزٹ ہے وہی تو آئے گا نا۔ اپوزٹ کیا ہے؟ کفر۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایمان جتنا گھٹا اس کی جگہ پر 50% ایمان 50% کفر؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہوگا یا کفر ہوگا؟ ایمان اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ کا سمجھنا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اپنی ذات سے سالڈ چیز ہے، اس میں نہ گھٹنا ہوتا ہے نہ بڑھنا ہوتا ہے۔ کیفیات ایمان کے اندر جو ہے گھٹنا اور بڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے ایمان کی کیفیت اعمال کی وجہ سے بڑھتی چلی گئی اس کا درجہ بھی بڑھتا چلا گیا، جس کی کیفیات ایمانی اعمال کی وجہ سے نہیں بڑھی اس کا درجہ نیچے رہ گیا۔ لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ایمان میں آدھا ایمان ہے آدھا کفر ہے، یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے دراصل حنفیہ کا کہنا۔ تو اس واسطے میں حنفی مسلک کے مطابق میں ترجمہ یہاں میں نے کیا، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، جب قرآن پاک کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اسی طرح سے ایمان والے کون ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ایمانی کیفیت کا تذکرہ آیا، لیکن الذین یقیمون الصلاۃ، اسی ایمانی کیفیت کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق یہ بات بھی ہے ایمان والوں کی کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس، یا اس کی جان ہے یا اس کا مال ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یا اس کی جان ہے یا اس کا مال ہے۔ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے، اپنی مال کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے عبادتیں دو طرح کی ہیں، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ تو بدن کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، مال کو بھی۔ اسی لیے الذین یقیمون الصلاۃ، بدنی عبادت میں سے ایک اہم ترین عبادت نماز کو لے لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں خالی نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرتے، نہ روزہ رکھے نہ حج کریں، یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بدنی عبادت کے اندر اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور مالی عبادت کے اندر متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا مال خرچ کرنا ہی عبادت ہے، وہ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور بڑے اچھے انداز میں فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تو دیا ہوا ہے مال، کوئی ان کا اپنا تھوڑا ہی ہے، لیکن ہمارا دیا ہوا مال ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ان مومنین کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح طور پر تو یہی مومن ہیں جن کے اندر یہ وصف پائے جاتے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے اپنے رب کے پاس انہی کے درجے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے رزق کریم بھی ہے۔ یوں سمجھیے آپ کہ اگر ایمان حاصل ہو، تین چیزیں ہیں یہاں، ایک ہے ایمان، ایک ہے اخلاق، ایک ہے اعمال، یا اس کو میں دوسرا تھوڑا ایمان کی جگہ لفظ بدل دوں، ایک ہے عقیدہ جس کو ہم کہیں گے فکر، تھنکنگ، بلیو، دوسرا ہے اخلاق اور تیسرا ہے اعمال۔ تین چیزیں ہیں انسان کے۔ تو
ان دو آیتوں کے اندر مومنین کے تینوں وصف بتلائے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں. یہ تو ہے دل کی اس کیفیت کا نام جس کو ہم یقین کہتے ہیں، بلیو کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ انسان کی اخلاقی کیفیت. سمجھا نہیں بات؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ انسان کے اعلی اخلاق کی بات ہے. اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، وہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ظاہر ہے کہ یہ عمل ہے، نماز پڑھنا اور خرچ کرنا یہ عمل ہے. تین چیزیں مومنین کی بتلائی گئیں، ان کی جزا بھی تین بتلائی گئیں، بدلے بھی تین ہیں. کیا؟ فرمایا کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ، اخلاق کے نتیجے میں تو درجے بڑھیں گے اور ایمان کی وجہ سے مغفرت ہوگی اور اعمال کی وجہ سے رزق کریم ملے گا. تو تین وصف کے، تین اوصاف کی تین جزا اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں. عجیب شان ہے کہ دو آیتیں آئیں، یا یوں کہ یہ تین آیتیں آئیں، تین آیتوں میں اوصاف بھی بتلا دی اور ان اوصاف کے مناسب جزا بھی بتلا دی گئی تین آیتوں کے اندر، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملے گی. یہاں سے حکم بھی دے دیا گیا اور اصولی طور پر کہ مال کے معاملے میں تم لوگ بحث میں مت پڑنا، تمہاری شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ تم مومن ہو اور مومن کی شان ایسی ہونی چاہیے. یہ بات بتلا دی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم خاموش تو ہو گئے اللہ کے حکم کے سامنے. اطمینان کیسے ہو کہ اللہ میاں کا جو حکم ہے وہ صحیح ہے، ہمارے نقصان کا نہیں، ہمارے فائدے کا نہیں. صورتاً تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے $100 ملنے والے تھے، میرے اپنے حساب سے مجھے 50 مل رہے. ٹھیک ہے نہیں بات؟ یہ بھئی تقسیم جو مال کی ہوگی تو ظاہر ہے کسی کی امید سے زیادہ ملے گا، کسی کی امید سے کم ملے گا. اگر تقسیم ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، کسی اور قاعدے اور ضابطے سے ہوگی تو کسی کا نقصان ہوگا، کسی کا فائدہ ہوگا. جس کا نقصان ہو رہا ہے آپ اس سے کہیں اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو ٹھیک ہے وہ خاموش تو ہو گیا. مگر سوال یہ ہے کہ اس تقسیم میں یہ حکمتیں ہیں، یہ کیسے معلوم ہو؟ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ یہ مال غنیمت کی تقسیم جس طریقے پر بھی ہوگی آگے چل کر، اس تقسیم میں ہمارا فائدہ ہے مسلمانوں کا، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے؟ تو اس بات کو یہاں فرما رہے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. دیکھو تمہیں مدینے سے اللہ نے کیسے نکالا، کس طرح سے نکالا. وہاں سے نکلتے وقت تمہیں یہ معلوم ہو رہا تھا نکلنے کے بعد، ارے قافلہ ابو سفیان کو لینے جا رہے تھے، یہ لڑائی ہاتھ آ گئی. سمجھ میں آیا؟ کہاں ہم 313 اور کہاں یہ 1000 کا لشکر جرار، تو ہماری جان مصیبت میں آئی ہے. دیکھنے میں کیا بات تھی؟ نقصان تھا تمہارا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا فائدہ ہو گیا، ان کا نقصان ہوا. یہ ہوا جنگ کا نتیجہ. تو جیسے اللہ نے تمہیں مدینے سے نکالتے وقت تمہاری پوزیشن جو تھی وہ تمہارے نقصان کی تھی مگر تمہارا فائدہ ہوا، اسی طرح اس مال کے تعلق سے بھی سمجھ لو کہ جو حکم ہم دینے جا رہے ہیں صورتاً چاہے اس میں تمہارا نقصان ہو لیکن حقیقتاً تمہارا فائدہ ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا ہے پیغمبر آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حقانیت کے ساتھ، یہاں میں یوں کہہ سکتا ہوں مصلحت کے ساتھ، بالحق مصلحت کے ساتھ. کیسی مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مدینے سے نکالا؟ اور مصلحت کیا تھی؟ کہ مٹبھیڑ ہو جائے کافروں سے تاکہ ان کی کمر ٹوٹے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ ایک جماعت مؤمنین کی جو تھی وہ اس بات کو ناپسند کر رہی تھی. کس بات کو؟ مشرکین مکہ سے لڑنے کو. کیوں؟ اپنے کو کمزور دیکھ رہے تھے، مشرکین مکہ کو طاقتور دیکھ رہے تھے. پھر پہلی لڑائی لڑنے جا رہے تھے. بھائی دو قسم کے لوگ تھے نا اس مسلمانوں کے اس لشکر میں. دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دو ہی طرح کے لوگ ہیں. مہاجرین کو تو یوں بھاری معلوم ہو رہا کہ ابھی آئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے مدینے میں، 1.5 سال تو گزرا ہے، ابھی صحیح طور پر پیر بھی نہیں جمے. ہماری ابھی اقتصادی حالت جو ہے ابھی جس کو مضبوط تو مضبوط کیا کسی طرح بھی اس کو اسٹیبلش نہیں کہہ سکتے، اور اوپر سے لڑائی سر پہ آ گئی. تو مہاجرین پر تو یوں بھاری، انصار پر کیوں بھاری؟
انصار پر اس لیے بھاری کہ آرام کے ساتھ چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مدینے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہاجرین کی وجہ سے لڑنے کے واسطے جانا پڑ رہا مکے والوں سے. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ سے چلنے کے بعد بیچ میں رک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا. اور جب مشورہ لیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ ابو سفیان کا قافلہ بھی ہے مگر مکے والے بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی لڑنا ان سے ہو سکتا ہے ان سے لڑنا ہو جائے، کیا رائے ہے تمہاری؟ اور زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ ان سے لڑنا ہوگا. ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ آپ فرمائیں ہم تیار ہیں. آپ نے پھر یوں ہی کہا بھائی کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ عمر فاروق اٹھے یا رسول اللہ جو آپ فرمائیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. مگر آپ پھر یوں ہی پوچھ رہے ہیں کیا رائے ہے آپ کی؟ مقداد ابن اسود اٹھے یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں برق غماد تک ہم گھوڑے دوڑا دیں گے، یعنی مطلب افریقہ تک. آپ پھر یوں ہی فرما رہے بھائی کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ 3 صحابی کھڑے ہو کر کے جواب دے چکے ہیں اور اپنے گویا یوں کا یہ کہ اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں حکم رسول کے سامنے، لیکن آپ برابر پوچھے جا رہے ہیں کیا رائے ہے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں یہ؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو بار بار پوچھ رہے ہیں ہم انصار سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کیا؟ اب تک جو بولے تھے وہ مہاجر بولے تھے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار؟ انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ مہاجرین کا مسئلہ تو الگ ہے، بھائی ان کو تو وطن سے بے وطن کیا، ان کا لڑنا تو لڑنا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انصار ہیں کہیں یوں نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو آرام سے بیٹھے تھے، محمد نے آ کر ہم کو بھیڑوا دیا لڑوا دیا مکے والوں سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا رہا ہے. سعد ابن معاذ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس وقت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس بات کی شہادت دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائیں وہ حق ہے، اور ہم آپ سے اس بات کی سمع اور اطاعت کا ہم بیعت کر چکے ہیں. اس بات سے اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں ڈوب جاؤ تو جہاں آپ جائیں گے وہاں ہم سمندر میں آپ کے ساتھ جائیں گے، ہمارا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہوگا. ہم اس قوم کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی سے یوں کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب چلے جائے لڑنے کے واسطے، جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے. تب آپ نے فرمایا بس تو پر اللہ پہ بھروسہ کرو چلو. تو میں نے کہا کہ 2 قبیلے تھے، دو قسم کے لوگ تھے، انصار اور مہاجرین. دونوں کی پوزیشن اس اعتبار سے نازک ہے اور انصار کی پوزیشن ذرا مختلف ہے. تو اب اس صورت میں فرماتے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مؤمنین کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کو بھاری معلوم ہو رہا تھا یہ نکلنا اور لڑنے کے لیے جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نتیجہ سامنے لا کر رکھا، اور وہ یہ کہ ان کمزور مسلمانوں کی کامیابی ہوئی. تو ٹھیک اسی طرح سے اس مال کے معاملے میں سمجھو یجادلونک فی الحق، یا آپ سے جھگڑا کر رہے تھے اس مصلحت والے معاملے کے اندر، بعدما تبین، بعد اس کے بعد کھل چکی تھی. کیا کھل چکی تھی بات؟ کہ اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ 2 میں سے ایک پر ضرور تم کو قابو ملے گا. اس کھل جانے کے بعد بھی کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے موت کی طرف ان کو ہکا کر لے جایا جا رہا ہے دیکھتے بھالتے. یعنی اسباب کے عالم میں تو یہ صورت تھی. بھئی اسباب پر اگر غور کیا جائے تو اس کے سوا تو اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ مرنے کو جا رہے، لیکن حکم رسول ہے، حکم خداوندی ہے، ٹھیک ہے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس لیے فرمایا کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہاری ہوگی، یعنی یہ تو قافلہ ابو سفیان یا مشرکین مکہ، 2 میں سے ایک تم کو ضرور ملے گا، اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا تھا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم کیا چاہتے تھے اے مومنین، تم کیا چاہتے تھے؟ یوں چاہتے تھے بے کانٹے والی چیز مل جائے. ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، بے کانٹے والی چیز تمہیں مل جائے. وہ کیا چیز تھی بے کانٹے والی؟ قافلہ ابو سفیان، اس لیے کہ اس میں لڑنا پھرنا کچھ نہیں، قافلے کو لے کے آ جائیں گے گھر میں اس کا سارا مال. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ،
دیکھیے میں نے پہلے اسی لیے بتلایا تھا کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو قافلہ ابی سفیان لے کر کے مالی نقصان مکے والوں کو پہنچایا جائے، اور یا لڑائی لڑ کر کے ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تو یوں چاہتے تھے بے کانٹے والی چیز مل جائے، اور اللہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ حق ہو کر سامنے آ جائے، بکلماتی، اپنے سارے الفاظ اور اپنے سارے معانی کے ساتھ حق کھل کر سامنے آ جائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ اللہ یوں ارادہ کیے ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی منشا کیا تھی؟ سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے دشمن کے۔ سیاسی ساکھ ایک دفعہ اگر ٹوٹ گئی تو پھر کبھی اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے؟ آج جو مال نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے 2 سال کی محنت کے بعد مالک مال کو وہ یہ کہ پھر وہ اسٹیبلش کر لے، لیکن ایک دفعہ اگر سیاسی نقصان پہنچا دیا گیا اور ان کی اس عظمت کو، ان کی چودراہٹ کو ختم کر دیا گیا، تو پھر کبھی بھی وہ ساکھ لوٹ کر نہیں آیا کرتی۔ ایک دفعہ جو کوئی ذلیل ہو جائے وہ اس کو عزت نہیں ملا کرتی۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کیے ہوئے تھے، چنانچہ یہی ہوا کہ صاحب مکے والوں کو نقصان پہنچا دینے کے بعد اب جزیرۃ العرب کے لوگوں نے سمجھا ہیں یہ مسلمان جو ہیں یہ بھی کوئی قوم ہے معلوم ہوتا ہے۔ اب سمجھنے لگے تھے۔ اب اگر کچھ لوگ مکے والوں سے معاہدہ کرتے تھے تو بے خوف و خطر کچھ لوگ جو ہے مدینہ والوں سے بھی معاہدہ کرتے تھے۔ یہ ہوا اس کا اثر۔ تو جزیرۃ العرب میں بدر کے بعد ایک مستقل ایک طاقت جو ہے وہ ریکگنائز کر لی گئی مومنین اور مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کی، ورنہ اس سے پہلے دیوانے تھے جو چند ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، اس سے زیادہ اور کوئی کیفیت نہیں تھی۔ تو بدر کے بعد جو ہے مکے والوں کو سیاسی نقصان پہنچا اور مدینے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سیاسی بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ تو یہ اللہ کی مصلحت تھی، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق ہو کر سامنے آ جائے اور باطل کی صورت میں سامنے آ جائے، اور اگرچہ اس بات کو مجرم ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی۔ بس یہیں تک رکھیے، وقت ہو گیا نماز کے بعد۔ فال آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔
ذلكم فذوقوه ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل
المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. آیت نمبر 5 میں یہ بتلایا گیا تھا کہ انفال کے تعلق سے یعنی مال غنیمت کی تقسیم کے تعلق سے تمہارے ذہنوں میں جو بات ہے، جو توقعات ہیں، جو امیدیں ہیں تمہارے اندر، اس کے خلاف اگر تقسیم کا قانون آیا تمہارے سامنے تو اس پر تمہیں مطمئن اس لیے رہنا چاہیے، اگرچہ بظاہر تمہیں اس میں نقصان معلوم ہوتا ہو کہ دیکھو غزوہ بدر کا واقعہ بظاہر اسباب تمہارے لیے پریشانی کا تھا، تکلیف کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر لایا اور کیا کیا واقعات اس غزوے میں پیش آئے، تو ان سب پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، جس کا حاصل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہماری مدد تمہارے شامل حال ہے۔ ہماری مدد جب تمہارے شامل حال ہے تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ اسی طرح سے مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ ہم جو قانون بنا رہے ہیں یا جو قانون ہم تم کو دے رہے ہیں، اگر ظاہری آنکھوں سے وہ نقصان کا قانون معلوم ہو رہا ہو تو اس سے بے اطمینان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ یہ ایک اصولی بات تھی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے پورے غزوہ بدر کے واقعے کو، اس خاص طور پر اس کے ان اجزاء کو کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی خصوصی مدد موقع بموقع غزوہ بدر میں ہوئی ہے، ان کو گنا رہے ہیں، ان کو شمار کرا رہے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچ گئے، اور میں پہلے بتلا چکا تھا کہ قریش پہلے آ چکے تھے بدر میں، تو آپ نے اور صحابہ نے سب نے دیکھ لیا کہ قریش آ گئے ہیں، اب ان سے لڑنا ہے، ان سے مقابلہ ہے۔ اور حقیقت یہ کہ ادھر 313 تو ادھر 1000، اور ادھر کچھ سامان نہیں ادھر سارا سامان ہے، تو ہر اعتبار سے ظاہر اسباب میں پریشانی کا سامان ہے، اطمینان کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو صحابہ سے مشورے کا کیا تھا۔ جب صحابہ نے اوکے کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو جانیں حاضر ہیں، ہم تو وفاداری کا عہد پہلے ہی کر چکے ہیں، تو اس لیے اب اس میں تعامل کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ ادھر سے جب تائید مل گئی تو ایک مسئلہ تو حل ہوا، مگر اصل سچویشن جو ہے وہ خود ایک پرابلم پیدا کر رہی ہے۔ سچویشن کیا کہ دونوں کا فرق، مسلمانوں کا اور مشرکین کا یہ فرق جو ہے یہ خود ایک پرابلم بنا ہوا ہے کہ سامان کا فرق، تعداد کا فرق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کیا خداوندہ یہ قریش اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں
تاکہ تیرے نبی کی تکذیب کریں، تیرے دین کو جھٹلائیں۔ یہ مٹھی بھر جماعت ہے مسلمانوں کی۔ ہاذہ عصابہ، عصابہ کا لفظ آتا ہے، عصابہ ایک چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں۔ اب اپنا وعدہ جو ہے مدد کا اس کو پورا کر دیں، اس لیے کہ اگر اس وقت مدد نہ آئی اور یہ مٹھی بھر جماعت جو ہے یہ نقصان اٹھا گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا اس زمین میں کوئی نہیں رہے گا خداوندہ۔ ظاہر ہے کہ آخر الزمان پیغمبر ہیں، اب یہ تو ہے نہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر آئے گا، اور پیغمبر کے اولین تربیت یافتہ اور اولین مخاطب یہ ہیں۔ اگر یہی نیست و نابود ہو جائیں تو پھر کون آئے گا اللہ کے دین کے جھنڈے کو اٹھانے والا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ پھر اے اللہ تیری عبادت اس زمین میں نہ ہوگی۔ تو آپ کہ یہ مختصر الفاظ دعا کے، لیکن آپ نے کس طرح دعا مانگی ہوگی اور کیا کہا ہوگا اللہ میاں سے، تو حاصل یہ کہ ایک عاجزی اور گڑ گڑانا تو اس درجے میں تھا اور بے خودی کی کیفیت اس طرح سے طاری تھی کہ آپ کے بدن مبارک کے کپڑے جو ہیں وہ بدن سے اترے جا رہے ہیں اس سجدے میں، لیکن آپ جو ہیں پورے انہماک اور پوری توجہ جو ہے وہ دعاؤں میں کیے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کیفیت ایسی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ دیکھنے والے ہیں، مشاہد ہیں اس واقعے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے صحابہ ہوتے تو سبھی چیختے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کفا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، انشاءاللہ اللہ میاں کی مدد آئے گی جو اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر بھی گویا اس منظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رونے سے اور آپ کے اس خشوع اور خضوع سے متاثر ہیں۔ صدیق اکبر یہ کہہ کر فارغ ہوئے، تھوڑی دیر میں جو ہے وحی آئی، اسی کو یہاں بتلا رہے ہیں۔ مگر یہاں لفظ یہ نہیں ہے کہ اے پیغمبر جب تو نے فریاد کی تھی، فرمایا استستغیثون، جب تم اے مسلمانوں اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ تو یہاں یہ ہے کہ بھئی پیغمبر تو تھے ہی مشغول دعا، لیکن کیا اور صحابہ جو ہیں بڑے بے فکر تھے؟ اور صحابہ کیا پریشان نہ ہوئے ہوں گے؟ اور اس پریشانی میں اللہ کی طرف نہ کیا لو لگائی ہوگی؟ یقیناً۔ تو اس لیے وہ سبھی کا یہ عالم تھا۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو تمہاری اس فریاد کو اس نے سنا اور قبول کیا، انی ممدکم، اور اس خوشخبری کے ذریعے سے اور اس وحی کے ذریعے سے قبولیت کی اطلاع دی گئی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں 1000 فرشتوں سے، جو مردفین کہتے ہیں جو لگاتار آئیں گے، یعنی ایک کے پیچھے ایک چلا آ رہا ہے، کنٹینیو۔ مردفین، ردیف جانتے ہیں؟ شعر شاعری میں پڑھا نہیں پڑھا کہیں؟ ردیف قافیہ سمجھ میں آیا؟ ردیف قافیہ تو کہتے ہیں شعر کے آخری لفظ کو، وہ تو ہے قافیہ، اور ردیف کہتے ہیں اس آخری لفظ سے پہلا جو لفظ ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے سوار جو ہے اصل اونٹ کا، تو اونٹ کے سوار اگر ایک ہے تو ایک ہی ہے، لیکن اگر دوسرا بھی سوار ہے تو اصل سوار کے وہ پیچھے بیٹھتا ہے اونٹ کے اوپر، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کو بھی ردیف کہتے ہیں۔ اونٹ کی سواری میں جو شریک ہے اس کو بھی ردیف کہتے ہیں کیونکہ وہ پیچھے ہی بیٹھتا ہے۔ تو مردفین کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے وہ آئیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے، یعنی کہ ایک آگے فرشتہ دوسرے کا پتہ ہی نہیں، وہ بھی آدھا گھنٹے میں پہنچ رہا ہے، نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے جڑے ہوئے آئیں گے۔ اچھا، یہ اس آیت میں یہاں 1000 فرشتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہاں جی وہ 4 سپارے میں ہاں آل عمران میں تو ہے، وہ نکال رہا ہوں نا صفحہ، یہ آ گیا۔ لیکن یہاں سورہ آل عمران میں جو گزر چکی ہے اس میں تھا کہاں کو ہے بات؟
اوہو مل جائے جلدی سے. نہیں وہ تو پیچھے ہونا چاہیے. یہاں نہیں, وہ تھا نا کیا وہ مصومین, وہ 63 صفحے پر ہے. 63 پہ ہے. ہاں بثلاثت بخمسۃ آلاف من الملائکۃ. یہ رہی بالکل صحیح. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ آئی آیت صفحہ 63 پر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. 63 آیت نمبر 123. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. اس کے بعد ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. کیا اس وقت کو یاد کیجئے جب اے پیغمبر آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اترنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين. کیوں نہیں, اگر تم نے صبر کیا اور ڈرتے رہے اور دشمن تمہارے اوپر اچانک آ کے پڑ گیا. یاتوکم من فورهم, اچانک ایسی پوزیشن بن گئی کہ ظاہر اسباب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے, تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف, تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا. اور وہ فرشتے نام بنام یعنی مطلب متعین اور ڈیوٹیاں متعین ہوں گی, فرشتے مقرر ہوں گے, اس طرح سے وہ آئیں گے. تو وہاں 5000 اور 3000 کا ذکر ہے اور یہاں ہے 1000 کا ذکر کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو اس کے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, جیسے وہاں 3000 اور 5000 میں ٹکراؤ نہیں, کیونکہ خود بتایا گیا کہ 3000 کی تو پیغمبر اطلاع دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے نہیں, پہلے وحی سے معلوم ہوا. تو پہلے 3000 کی آئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں, اگر تم اندر یہ وصف پیدا ہوگا اور زیادہ الجھن پیدا ہوگی تو ہم 5000 سے مدد کریں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ دوسری وحی آئی. تو اگر وہاں ٹکراؤ نہیں 3000 اور 5000 میں, بلکہ دو الگ الگ وحی ہیں, دو الگ الگ خوشخبریاں ہیں, تو ٹھیک اسی طرح سمجھا جائے گا کہ یہ تیسری ہے. تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ترتیب یہ ہوئی کہ پہلے 1000 کی خبر آئی, اس کے بعد پھر 3000 کی خبر آئی, پھر 5000 کی خبر آئی. کیوں؟ سوال یہ ہوگا کیوں پہلے 5000 کیوں نہ کہہ دیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں فرشتوں کے بھیجنے کی صرف یہ غرض نہیں تھی کہ مسلمانوں کی مدد کرنی تھی, بلکہ سب سے بڑی غرض مسلمانوں کے دلوں کو باندھنا تھا, ان کو تسلی دینا تھا, ان کی ڈھارس بندھانی تھی. اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مددگاروں کی تعداد کو بھی دیکھتا ہے, کتنے ہیں میرے مددگار, یوں بھی دیکھتا ہے کتنے طاقتور ہیں, مگر ہیں کتنے. یہ انسان کی فطرت ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے عدد بتلایا اور عدد میں بھی ترتیب رکھی کہ مسلمان 313, دشمن کتنے 1000, کہا گیا 1000 فرشتے بھیجنا ہے. کہنے کہ بہت کافی, بہت اطمینان ہوا. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو پھر خبر آئی 3000 فرشتے, اور حوصلے بلند ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اور جنگ میں ذرا شدت پیدا ہوئی, گھبرانا نہیں 5000 فرشتے آ رہے ہیں, مزید تسلی ہو گئی. تو یوں کہیے خوشی کو دوبالا کرنا, اطمینان کو مرحلہ بمرحلہ بڑھانا, یہ مقصود ہے. کہ جیسے آپ سمجھیے آپ اپنے بچوں کو کوئی انعام دیں, اگر آپ بہت سارا انعام ایک ہی دم دے دیں تو خوشی تو پھر بھی ہوگی, لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا انعام پہلے یہ لو, اب بہت خوش ہو رہا ہے, اس کے بعد پھر اور اپنی جیب میں سے نکال کے اور آپ نے دیا, اب اور خوش, پھر تیسری تھوڑی بتا, تو یہ سرپرائز کرنا جو ہے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے, خوشی دوبالا ہو جاتی. اللہ سبحانہ و تعالی جو رحیم ہیں, جو کریم ہیں, مہربان ہیں اہل ایمان پر, تو وہاں اللہ کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے یہاں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی خوشی بڑھاتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اطمینان. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, خود اس کی وجہ بتلا رہے ہیں. یہ جو میں نے وجہ بتلائی تھی وہ اپنی طرف سے نہیں, خود اللہ میاں نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم.
اللہ میاں نے یہ جو معاملہ کیا، یہ جو خبر بھیجی یا فرشتوں کا بھیجنا مقرر کیا، یہ صرف تمہارے لیے خوشخبری تھی اور تمہارے دلوں کو اطمینان دلانا مقصود تھا، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اچھا کافر بڑے طاقتور ہیں، فرشتے بڑے کمزور ہیں کہ 1000 کافروں کے واسطے 5000 فرشتے بھیجے۔ تو اصل میں اگر محض ان کا قلعہ کما کرنا ہوتا اور ان کی گردنیں اڑانی مقصود ہوتی تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن اتنی تعداد بھیجنا خوشخبری سنانا مقصود تھا اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنا مقصود تھا۔ ان اللہ عزیز حکیم ومن نصر الا من عند اللہ۔ ویسے تو اگر اللہ میاں فیصلہ فرمائے کہ مدد ہونی ہے تمہاری، فرشتے کے بھی محتاج نہیں، تو اللہ میاں اگر کن کہتے ہیں کہ تمہاری جیت ہو جائے، ہو جائے گی، یہ سب برباد ہو جائیں، ہو جائیں گے، کسی فرشتے کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں سے نہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد مگر صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ غالب ہیں۔ لیکن ہر ایک جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھ جائے میں چونکہ مومن ہوں لہذا اللہ کو مدد کرنی پڑے گی، اللہ کے ذمہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ حکیم، وہ حکمت والا ہے، کس کی مدد کس طرح کس وقت کرنی چاہیے، یہ سارا نظام حکمتوں پر مبنی ہے۔ اس لیے غزوہ بدر پر قیاس کر کے ہر آدمی ہر لڑائی میں بس یوں سوچ کے بیٹھ جائے ہمیں ہاتھ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں، ہم کو پیر بھی ہلانے کی ضرورت نہیں، دیکھو غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے، اب بھی فرشتے آگے کر لیں گے۔ نہیں، اللہ حکیم ہیں، ان کے ہر فیصلے حکمتوں کے مطابق ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء۔ ایک مدد ہوئی اللہ کی، اور ظاہر ہے کہ فرشتوں سے مدد کا آنا بہت بڑی چیز تھی جس نے نقشہ جنگ پر اثر ڈالا۔ دوسری مدد کیا ہوئی؟ دوسری مدد ہوئی کہ عین موقع جنگ میں سب کے سب جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ کون؟ مسلمان، سب کے سب تھوڑی دیر کے لیے عین موقع جنگ میں سوئے، سب پر اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی۔ اب آپ بتائیں کہ نیند کا آنا پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کیا؟ ذرا ہم لوگوں کو پریشانی ہو جائے تو رات کو بھی نیند نہیں آتی، دن کو تو کہاں سے آئے گی؟ لیکن جنگ کے موقع پر دشمن سامنے ہے اور پریشانی بالکل آنکھوں سے نظر آ رہی، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، نیند مسلط کر دی۔ انسان کو نیند اللہ نے جو رکھی ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ نیند سے پہلے تھکا ہوا انسان، جسم تھکا ہوا، دماغ تھکا ہوا تو پریشان بھی اس کے خیالات بھی پریشان کرتے ہیں۔ انسان سو جاتا ہے، سونے سے پہلے کی ساری پریشانیاں جو ہیں جب سو کر اٹھتا ہے تو فریش دماغ اس کا، اب وہ پریشانیاں نہیں رہتی۔ رات دن آپ دیکھتے ہیں، وہ کسی عربی شاعر نے تو بڑی اچھی بات کہی تھی، اس کو دوسرے معنی دیے، کہتے ہیں کلام اللیل یمحوہ النہار۔ رات کو کہیں بات چیت ہوئی ہوگی، ایگریمنٹ ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا، صبح اٹھ کے جناب اب وہ دوسری رائے ہو گئی، اس نے کہا بھائی رات تو یہ طے ہوا تھا، کہتے کلام اللیل یمحوہ النہار، جب دن آتا ہے تو رات کی ساری باتیں جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نیند بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو نیند آتی ہے تو پورا بدن ایکٹیو ہوتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جب نیند مسلط کی، اس نیند کے بعد جب فریش ہوئے تو بدن میں ایسے معلوم ہوا جیسے انرجی پیدا ہوئی، طاقت پیدا ہو گئی ہے، لڑنے کا حوصلہ بلند ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اسی لیے اس کو انعام کے طور پر فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب تم کو ڈھانپ لیا۔ یغشی، غشا یغشی، نیند ایک تو لائی جاتی ہے اور ایک نیند خود سے آتی ہے۔ جب آتی کتنا بھی آپ آنکھوں کو ملیں مگر نیند بھاگتی نہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ آتی ہے جب کسی کی تقریر سننے بیٹھتے ہیں نا، تقریر سننے میں بہت نیند آتی ہے، تو وہ تو آنا، اور ایک ہے نیند لانا کہ ساتھ ٹیبلٹ بھی کھا رہے ہیں نیند کی مگر نیند نہیں آ رہی۔ یغشی، غشا یغشی کے معنی یہ نہیں ہے کہ اختیار سے نہیں آئی تھی وہ نیند میں آ کر کے خود اپنے وہ چھا گئی تھی، اس کو کہتے ہیں چھا جانا اور ڈھانپ لینا، ڈھانپ لیا نیند نے۔ تو جس وقت کے ڈھانپ لیا تم کو نیند نے، امانتن، اطمینان کی کیفیت
گویا پیدا ہوئی، تبھی تو نیند آئی، ورنہ پریشانی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اطمینان عطا فرمایا قلب کو، اوپر سے نیند مسلط کی، اس نیند کے بعد یہ ہوا کہ سب کے سب جو ہیں وہ فریش ہو گئے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم۔ ایک انعام۔ تیسرا انعام کیا ہوا؟ تیسرا انعام یہ ہوا کہ مشرکین چونکہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچ گئے تھے، تو جو پہلے پہنچے اس کو کہتے نا جو پہلے پہنچا تو وہ مرری ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے پسند کی جنگ کے نقطۂ نظر سے جو جگہ بہتر تھی اس پہ ان کا قبضہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ پانی کا کنواں تھا اس میدان میں، تو انہوں نے کنویں پر اپنا قبضہ کر لیا کہ پانی ہمارے پاس ہوگا تو ہم کو کسی، اب یہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں اور جن گھروں میں ہم رہتے ہیں یہاں پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس پر مت قیاس کیجئے۔ میدان ہے، ایک ہی کنواں ہے، دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور لڑائی کا مسئلہ ہے، اس وقت پانی کی کتنی قیمت ہوگی؟ اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پانی جو ہے مدینے سے کھینچ کے لا رہے ہیں، بھئی سفر کر کے آ رہے ہیں اونٹوں پر، تو پانی پاس بھی نہیں۔ مشرکین پانی پر قبضہ کر چکے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ مشرکین نے جو جگہ اپنے لیے تجویز کی وہ جگہ